راؤ احمد علی نے فوراً ہی تانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا، وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی بھی باہر نکل آیا۔ کسی عورت نے یہ بات سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی اور تانیہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ وہ عامر کی تلاش میں نکلی، وہ اس خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کو سنانا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر احمد خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ اور پھر اس نے اس کی نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا؟ سائمہ نے عامر کو تمام بات کہہ سنائی اور عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آ گئی۔ سائمہ نے آپ کو بتا دیا؟ ہاں، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے راستے بھر تمہیں اتنا سمجھایا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی اسے کسی نے اطلاع دے دی، اب وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کس قدر سفاک آدمی ہے، میں اس سے زیادہ سفاک بن جاؤں گی۔ تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے، کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وصیت میں کیا ہے، راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کھڑے ہو کر اعلان کر دوں گا کہ راؤ صاحب کا وارث کون ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فی الحال تم سائمہ اور اس کی امی کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ اور میں تمہارے جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ تانیہ نے اس کی بات بڑی فرما برداری سے مان لی اور جانے سے انکار نہیں کیا۔ دوسرے دن خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے وکیل صاحب نے وصیت کھول کر پڑھی۔ اس وصیت کے مطابق ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور مال روڈ والا ریسٹورنٹ تانیہ کے نام کیا گیا تھا۔ ساون پور کی جائیداد کا حقدار محسن راؤ کو ٹھہرایا گیا اور اس کے نہ ملنے کی صورت میں پھر تانیہ ہی اس کی جائیداد کی مالک ہوگی۔ یہ وصیت راؤ احمد علی کے سر پر کسی پتھر کی طرح لگی۔ وہ اس وصیت کو سنتے ہی کسی باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑا۔ اس نے وصیت کی نقل پھاڑ کر پرزے پرزے کر دی اور پھنکارتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ عامر کو اب تانیہ کی فکر تھی۔ راؤ احمد علی باولا ہو چکا تھا اور وہ کسی وقت بھی تانیہ کو کاٹ سکتا تھا۔ عامر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو فلائٹ ملی اس سے تانیہ کو کراچی بھیج دیا، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر کراچی واپس پہنچ گئی۔ تانیہ اب کراچی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن عامر نے مرحوم باپ کی قسم دے کر اسے واپس بھیجا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے باپ نے تمہاری جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کر لی، تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تمہیں مرحوم بنا دیا، ساری زندگی تمہارے لیے ترستے رہے، لیکن اپنی محبت کے لیے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا پسند نہیں کیا۔ اب تم چاہتی ہو کہ اس کام کی اجازت دے دوں، تمہیں بھیڑیوں کے بھٹ میں چھوڑ دوں؟ وہ مجھے تمہارا گارجین بنا کے گئے ہیں، تمہاری زندگی کو کچھ ہو گیا تو ان کی روح کس قدر تڑپے گی۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی نے میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے۔ وہ زندہ ہیں، مجھے شبہ ہے کہ راؤ احمد علی کی تحویل میں ہیں۔ میں زمین جائیداد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں یہاں سے وہاں ہر ایک کو دیکھ لوں گی۔ تانیہ، اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا محسن راؤ ضرور واپس آئے گا، تم فکر نہ کرو، اب جاؤ، تمہاری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر بھی پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف اسے اپنی باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا، تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا کے ساون پور پہنچے
اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک جگہ بھی باقی نہ رہے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بہت افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بہت عجیب نصیب لکھوا کر لائی ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تانیہ، کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، جو دیتا ہے وہ لینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھیں، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئیں نہیں۔ تانیہ ٹھیک سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ سارے راستے وہ خالہ فرزانہ کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ اس طرح راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا خالہ فرزانہ کے آگے کھول کے رکھ دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اوپر جا کر کیا کرو گی، یہیں سو جاؤ۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی سو گئی۔ فجر کے وقت خالہ نماز کے لیے اٹھی تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پراسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا سوئم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا تو سامنے دردانہ کھڑی تھی۔ نیچے خالہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ خالہ فرزانہ، آج میں نے قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، ایصال ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج عامر کا فون آیا تھا، تمہارا چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے، جاتے جاتے عامر کو دھمکیاں دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سارا ڈرامہ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریسٹورنٹ پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے، وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہیں، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو، وہ بڑے پیارے انسان تھے۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈے نہیں ملتے۔ یہ باتیں ابھی دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ تانیہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اسے رکھنے چلی۔ چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈالی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ڈائری میں چند صفحات اسے لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔
تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بےتابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے والد شمشاد راؤ کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ تمہارا چچا ہی تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو سہارنپور سے لاہور پہنچا، پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے اپنی شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی انہیں پیسے دے کر جانے کے لیے کہہ دیا۔ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ راؤ احمد علی سے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل نکال کر انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب آپ کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی حرج نہیں، آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ راؤ احمد علی کے اس انداز پر راؤ شمشاد علی چونکے اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہوگے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب اس جائیداد کو لے کر آپ کہاں جاؤ گے؟ اس جائیداد کے اس موجود ہیں؟ کیا ایک سے زائد ہیں؟ ہاں 2 ہیں۔ کون کون؟ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، اور دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ راؤ احمد علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ریوالور نکال کر تان لیا اور پھر بولا، چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لوگے؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، تم کیا جانتے ہو کہ میری زمینیں زندگی بھر تمہارے ہی قبضے میں رہی ہیں؟ میں نے کبھی حساب لیا؟ جو تم دیتے ہو میں رکھ لیتا ہوں۔ تو پھر کر دیجئے نا دستخط، تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں، میرا تو بھرا پورا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ کمینے، تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھے تو راؤ احمد علی نے آگے بڑھ کر ریوالور ان کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ بھائی صاحب زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش مندی کا ثبوت دیجئے اور خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیجئے، کسی قیمت پر نہیں۔ اور راؤ احمد علی نے ایک سیکنڈ کا انتظار بھی نہ کیا اور گولی چلا دی۔ چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والد کا کام تمام کر دیا۔ اس نے ریوالور جو راؤ شمشاد علی کا ہی تھا ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا، کاغذات سمیٹے اور پورے اطمینان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کر وہاں سے راتوں رات سہارنپور پہنچ گیا۔ اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، لیکن اگر عبدل اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راؤ احمد علی کی آمد، اس کی دھمکی اور 1,00,000 روپے کی پیشکش کے بارے میں بتانے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونے شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ڈائری پھر کوری کی کوری رہ گئی۔ تانیہ کو شبہ تو تھا کہ یہ قتل اس کے چچا نے کروایا ہے، مگر یہاں تو معاملہ اور سنگین تھا، اس کے چچا نے یہ قتل خود کیا تھا۔ اب اس پر کون ہوش مند یقین کرے گا کہ تانیہ کو یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں؟ وہ خالہ فرزانہ سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہتی تھی تو خالہ فرزانہ کے پاس آئی۔
پھر اس نے سوچا کہ میں عامر کو فون کروں. عامر کو فون کیا تو وہاں سائمہ سے بات ہوئی. پھر اس نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن پہنچ کر انکل عامر سے کہنا کہ مجھے فوری طور پر فون کریں. کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی. تانیہ نے فوراً فون ریسیو کیا. عامر کا فون تھا. انکل عامر، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنا ہے. ہاں کہو. کیا پولیس نے عبدل اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے اس کا بیان لیا تھا. میرے سامنے ہی بات ہوئی تھی. پولیس اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلے گھر کے ملازمین پہ شک کرتی ہے. انکل، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عبدل قاتل سے اچھی طرح واقف ہے. یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے طور پر یہ معلوم کرا لیں کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا بھی تھا یا نہیں. یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میں ابھی دھرم پورے ایک آدمی کو بھیجے دیتا ہوں. وہ کسی بہانے سے معلوم کرائے گا. جب معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر عبدل کو چھوڑیے گا نہیں. وہ خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا. تانیہ نے ریسیور رکھا اور ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا. اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. رات کو انکل عامر کا دوبارہ فون آیا اور انہوں نے کہا تمہارا شک ٹھیک نکلا. عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. وہ اس دن گھر سے نکلی ہی نہیں تھی. اب بتائیں انکل، میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تمہارا شبہ بہت پکا نکلا. کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی. انکل عامر نے اس کے والد کے سوئم کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ دونوں ملازمین قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ بات اس نے خالہ فرزانہ کو بتائی. پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال کہنے کو کچھ نہیں. پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ سب بکواس ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق کو مسخ کرنے کے لیے الٹے سیدھے مفروضے بیان کرنا چاہتے ہیں. انکل، آپ کو میں بتاؤں کہ میرے والد کا قتل میرے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے. اسی نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ پکڑے جانے پر اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں. تانیہ، تم فکر مند نہ ہو. وہ وقت زیادہ دور نہیں جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا. اللہ کے واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا اور میں جب تک تمہیں نہ بلاؤں تب تک تم لاہور مت آنا. جی انکل، میں یہ سب سمجھتی ہوں. دیکھو تانیہ، تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے. تم نہ رہیں تو پھر اس فرعون کے انجام کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل، میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں. اگر مری بھی تو راؤ احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی. ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے. میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی زندہ ہے. انشاءاللہ میں بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کو تعبیر دے. میرا باپ کس قدر بد نصیب تھا، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا. اب جو باپ کا ذکر ہوا تو اس کی محرومیوں کا تذکرہ بھی آیا اور وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی. بے اختیار اس کے آنسو نکل پڑے. شدت جذبات سے اس کی ہچکیاں بند گئیں. خالہ فرزانہ اسے آ کر سنبھالنے لگی. تانیہ بے اختیار روئے چلے جا رہی تھی. خالہ فرزانہ نے کچھ نہ کہا. وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں. دل پر جو غبار تھا وہ آنسوؤں میں دھل گیا. اس طرح دل کو قرار آ گیا. وہ روتے روتے خالہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد تانیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی. پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے. پھر اسے اچانک شرمندگی کا احساس ہوا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی اور خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہیں. اتنی ہی دیر میں افضل بھی آ گیا. کیا ہوا؟ ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے. تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور بری خبر کیا ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم عبدل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا ہے.
پوری تفصیل جان کر افضل کو بھی دکھ ہوا. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں پہنچی تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا پایا. تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی ہمیشہ دروازہ بند کر کے نکلتی تھی. پورا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو. پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی کمرہ کھول کر چھوڑ گئی ہو. کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی. دروازے کے بالکل سامنے کرسی پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دیے.